دین جب آپ قبول کرتے ہیں تو آپ پر نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، پھر آپ پہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، دنیا کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، باقی دنیا کے لیے بنایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزار رہے ہیں؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہوگا اگر کوئی کہتا ہے یہ۔ ہم تو دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا اچھی ہو، آرام، آسائش، اپنا گھر، اپنا کاروبار، بڑی نوکری، بڑا عہدہ، بڑی تنخواہ، اور یہی ہلا گلا دنیا کا۔ آخرت تو ہمارے یہاں یقین ہے نہیں، صفر ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ یہ جو دعوے ہیں یہ صرف دعوے ہیں ہمارے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے بیعت کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ صرف دعوے ہیں، کیونکہ جو مومن ہے اس کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، دنیا نہیں ہوتی۔ یہ ایک مختصر سی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ مومن کی ترجیح اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، ہماری ترجیح ذاتی مفادات، بس مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں آخرت کے لیے قربانی، یہ ہمارے سوچ و سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ مال اور جان کی قربانی آخرت کے لیے، اس کو ہم تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے اور نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، تو بس پھر رسومات رہ جاتی ہیں۔ میں مسلمان ہوں، بیعت کی ہوئی ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ایک تماشائی دین کا ہم نے ایک تماشا بنا دیا ہے عام طور پہ۔ دین تو دیکھیں، دین جب آپ قبول کرتے ہیں تو آپ پر نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، پھر آپ پہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، دنیا کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، باقی دنیا کے لیے بنایا ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم ایک امت وسط ہو، لوگوں کے لیے تم نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے اللہ کی بندگی کا۔ ہم تو نفس کے بندے ہیں، ہم تو آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے۔ آپ دیکھیں یہ میں مشکل بات نہیں کہنا چاہتا، آسانی سے بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی آپ سوچوں کو دیکھیں، پریشانیوں کو دیکھیں، خوشیوں کو دیکھیں، امیدوں کو دیکھیں، توقعات کو دیکھیں، منصوبوں کو دیکھیں، سب کا تعلق دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے، اور بس آپ اپنے روایات ہے، کلچر ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزے رکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی روزے نہیں بھی رکھتا، روزے نہیں رکھتا لیکن افطاری ضرور کرتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ دیکھیں، زندگی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دی تھی آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے، اور ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی کامیابی کی کوشش کے لیے۔ باقی تو آپ کے دعوے ہیں، اصل آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے۔ آج یعنی امت مسلمہ کی ترجیح دنیا ہے، آخرت پر اس کا یقین صفر ہے، لہذا اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ اس کی سوچ سے بالا تر چیز ہے، اس کی سوچ سے بالا تر چیز ہے۔
تو یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی دوسرا نبی تو نہیں آئے گا کہ ہمیں نئے سرے سے کوئی ہدایات دے یا دین مکمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جو باقی دنیا ہے آپ لگا لیں، یعنی مسلمان جو بھی برائے نام مسلمان ہیں 1.5 ارب کہہ لیں، 6.5 ارب لوگ ہیں باقی، ان کو ہدایت کون پہنچائے گا بتائیے؟ ہم تو کوئی ذمہ داری نہیں محسوس کرتے۔ امت جو ہے وہ تفریقے میں بٹی ہوئی ہے، فقہی مسائل میں الجھی ہوئی ہے، رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، عید میلاد منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، رسول اللہ جو ہے علم غیب ہے نہیں ہے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، قبر پرستی جائز ہے نہیں جائز، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں جائز، اسی میں امت کو آپ نے بانٹا ہوا ہے۔ مزاروں پہ جاؤ مت جاؤ، پیروں سے مانگو مت مانگو۔ دین تو اصل میں کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ، لیکن آپ نے اس کو ہوا دے رہے، وہ جو ہوا دے رہی ہے نا اس کو ہم ہوا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں بعض مسائل ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے لیے اہم تو بندگی ہے، اللہ کی بندگی۔ اور اہم یہ ہے کہ میں اس کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو 6.5 ارب لوگ ہیں جو نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان تک دین پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کوئی ذمہ داری محسوس کی ہے؟ آج کے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، نمازی بھرے ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ کیا آج آپ کو دین کی حقیقت کوئی بتا رہا ہے؟ کوئی صرف اللہ کی بندگی کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ قصے کہانیاں، جو اسکالرز ہیں، قصے کہانیاں آپ فیس بک پہ دیکھیں، آپ لوگ کیا، ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ لوگ قصے سننا پسند کرتے ہیں، قصے 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 قصے، ایک دن یہ ہوا، ایک دن وہ ہوا، ایک دن یہ ہوا، ایک دن یہ ہوا، اپنے قصے، میری کارگزاری یہ ہے، برطانیہ گیا، ادھر گیا ادھر گیا، کوئی گلا پھاڑ کے، اور پھر اس میں اسکالرز آ گئے ہیں جو اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں دین کی۔ تو ویسی میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی آخرت کے لیے گزار رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے، ہم تو دنیا کے لیے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، جس طرف آپ کا رخ ہے وہ آپ کی ترجیح ہوگی۔ اگر دنیا آپ کی ترجیح ہے تو پھر آخرت پر آپ کا یقین صفر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی کسی نے مٹھی پر داڑھی رکھ لی، امامہ شریف باندھ دیا یا جبہ شریف پہن لیا، تو اس سے تو کوئی مطلب دین کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے نا، خاص تعلق نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں، دین تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، دین یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی وجہ سے گزاریں، ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، نفسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات جو ہے یہ دین سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم لوگ بے دین ہیں، ہمارا دین ہے لیکن وہ صرف دنیا ہے، مفادات، نہ مال نہ جان،
جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش قرار دیا ہے، اس کو ہم نے اپنے مدعائے زندگی بنا لیا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے زندگی گزارنا یہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر چیز ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آخرت کے لیے زندگی، پھر تو بس پھر آپ کے بہت سے ایکسکیوزز ہوں گے، عذرات ہوں گے، تو ٹھیک ہے آپ گزاریں دنیا کے لیے زندگی، ان قریب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا، پھر آپ کو افسوس ہوگا، لیکن اس افسوس سے کچھ بنے گا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم